آج ہم ہسٹری آف پاکستان کے ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ڈیٹ از دی آبجیکٹیو ریزولوشن۔ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پہلا سیشن 10 اگست 1947 کو ہوتا ہے۔ مارچ 1949 تک اس اسمبلی نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کے اندر کوئی بھی پروگریس شو نہیں کی۔ 7 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن پرپوز کرتے ہیں۔ اس ریزولوشن کا ٹائٹل تھا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ ریزولوشن کے اندر پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن بننا تھا اس کے لیے ایمز اور آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر دیا گیا تھا۔ جب ریزولوشن پیش ہوتا ہے تو اس وقت اسمبلی کے سیشن کے اندر 31 ممبرز موجود تھے، جن میں سے 21 مسلم تھے اور 10 نان مسلم ممبرز تھے۔ تمام کے تمام مسلم ممبرز نے ریزولوشن کو سپورٹ کیا۔ اس طرح یہ ریزولوشن 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر بہت ہی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اس کے اندر اس ریزولوشن میں وہ تمام کے تمام ایمز، آبجیکٹیوز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فریم ورک بنا دیا گیا کہ جس فریم ورک پہ، جن ایمز آبجیکٹیو پہ آگے چل کر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بننا تھا۔ پاکستان اسلامک نیشنلزم کی تھاٹ پر بنا، اس لیے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس ریزولوشن کے اندر پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لے جایا گیا۔ اس ریزولوشن کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر ویسٹرن اور اسلامک ڈیموکریٹک ویلیوز کو سائملٹینیسلی شامل کیا گیا۔ 1973 تک پاکستان کے اندر جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئیں، ان ڈیولپمنٹس میں اس ریزولوشن کو پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر 2 پولیٹیکل تھاٹس پائی جاتی تھی، ایک تھی اسلامائزیشن کی اور دوسری تھی سیکولرزم کی۔ اسلامائزیشن کی جو تھاٹ تھی یہ یہاں کے ریلیجیس اسکالرز کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہ اسکالرز پارٹ تھے مسلم لیگ کا۔ اور دوسری طرف سیکولرزم کی تھاٹ جو تھی ان کو چیمپئن کر رہی تھی پاکستان نیشنل کانگریس۔ ان کی اسمبلی کے اندر ریپریزنٹیشن بہت کم تھی، جبکہ مسلم لیگ جو تھی وہ ایک میجورٹی پارٹی تھی۔ لہٰذا یہ جو ریزولوشن تھا یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اسمبلی کے اندر پاس ہو گیا۔ اس طرح جو تھاٹس تھی سیکولرزم کی پاکستان کے اندر، ان کو سپریس کر دیا گیا۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے فیچرز کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سوورنٹی پہلا فیچر تھا، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، دا گورنمنٹ ول پریکٹس دا لاز آف قرآن اینڈ سنہ ایز پرسکرائبڈ بائی اللہ۔ ساری کائنات کے اندر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ سوورنٹی اللہ کی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رولز، ریگولیشن اور لاز قرآن اور سنہ کے اندر ڈیفائن کر دیے ہیں، پاکستان کا کنسٹیٹیوشن انہی لاز کے مطابق بنے گا، اور پاکستان کے اندر جو بھی لیجسلیشن ہوگی فیوچر کے اندر، وہ ساری کی ساری قرآن اور سنہ کے اصولوں سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ ٹائپ آف گورنمنٹ، گورنمنٹ ول بی بائی دا پیپل، اے ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، یعنی کہ پبلک جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے ریپریزنٹیٹرز کو چنیں گی، جو جا کے گورنمنٹ بنائیں گے اور پاور ایکسرسائز کریں گے۔ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجودہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو ڈیولپ کرے گی۔ اسلام کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں، پرنسپل آف ڈیموکریسی، ایکویلٹی، فریڈم، ٹالرنس، سوشل جسٹس، ان سب کے اکارڈنس پاکستان کا کنسٹیٹیوشن بنے گا۔ جو جوڈیشری ہوگی پاکستان کے اندر وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی، ڈیٹ مین کہ گورنمنٹ کی کوئی بھی دوسری برانچ جو ہے وہ جوڈیشری پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اٹانومی فار یونٹس، دیر شوڈ بی اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود میکسیمم اٹانومی فار دا یونٹس۔ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہوگی وہ فیڈرل طرز کی ہوگی، وفاقی طرز کی حکومت ہوگی، جیسے کہ آج بھی ہماری حکومت جو ہے وہ وفاقی طرز کی حکومت ہے، جس میں پروونسز شامل ہیں ایز یونٹس۔ اب یہ جو یونٹس ہیں ان کو میکسیمم اٹانومی دی جائے گی کہ اپنے لیے لیجسلیشن کرے، اپنی اکنامک پالیسیز بنائیں، اور اپنے پروونسز جو ہیں، پروونسز کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے ان کو بہت ساری پاورز دی جائیں گی۔ رائٹس آف سٹیزنز،
تمام کے تمام سٹیزنز کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی جابس کے اندر، بزنس کرنے کے اندر، پروگرس ترقی کرنے کے لیے سب کو برابر کی اپرچونٹیز دی جائیں گی. یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہوگا، ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق عبادات کر سکتا ہے. یہاں پہ لا کی سپرمیسی ہوگی. اور جب کنسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا جائے گا اس کنسٹیٹیوشن کے اندر پبلک مورلٹی کو کنسیڈر کیا جائے گا. رائٹس آف مائنورٹیز، جو مائنورٹیز ہیں وہ کوئی بھی یہاں پہ بزنس کر سکتی ہیں، کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتی ہیں، ان کو بھی فریڈم آف سپیچ ہے. وہ اپنے ریلیجن کے مطابق یہاں پہ زندگیاں گزار سکتے ہیں، وہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، جو ریلیجیس کسٹم ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں. یہاں پہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دے دیا گیا. اس طرح سے جو مائنورٹیز تھیں ان کے اندر ایک طرح کی انسیکیورٹی پیدا ہوگی. مائنورٹیز کی جو ریپریزنٹیٹیو پارٹی تھی پاکستان نیشنل کانگریس، اس کے جو بھی ممبرز اسمبلی میں موجود تھے انہوں نے اپنی سپیچز کے دوران ایک ہی ڈیمانڈ رکھی، دیٹ از دی سیپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی افیئرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل افیئرز ہیں، اکنامک افیئرز ہیں، یا پھر کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہونی ہے، یا آگے چل کر لیجسلیشن ہونی ہے، تو ان سب افیئرز کو ریلیجن سے الگ رکھا جائے. یعنی ریلیجن ان افیئرز کے اندر کسی بھی قسم کا رول پلے نہیں کر سکتا، کوئی بھی ریلیجن کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اب جو نان مسلم ممبرز تھے ان میں سے مسٹر سریش چندرا کی سپیچ میں بہت ساری انہوں نے ڈیمانڈز رکھی، بہت سارے آبجیکشنز اٹھائے جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. پہلی انہوں نے ڈیمانڈ کی ٹو ڈیلیٹ دا فرسٹ فریز آف دا ریزولوشن کے اندر سے پہلی فریز جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. پہلی فریز کیا تھی؟ دا سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. آل پاورز شوڈ بی ریسٹ ٹو پیپل اینڈ دے ایکسرسائز اٹ تھرو دا ایجنسی آف اسٹیٹ. تمام کی تمام پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، پبلک کے پاس ہونی چاہیے. اور لوگ جو ہیں وہ الیکشنز کے تھرو، ووٹ کے تھرو اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چوز کریں گے جو آگے گورنمنٹ بنائیں گے اور پاور ایکسرسائز کریں گے. نو پلیس فار ریلیجن اینڈ پاور ایکسرسائزنگ ان اے ملٹی ایتھنک اسٹیٹ. پاکستان کے اندر ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ریلیجن یہاں پہ موجود ہیں. تو جب زیادہ ریلیجن ایک کنٹری کے اندر موجود ہیں تو ایک ریلیجن کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جا کے اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ حاصل کر لے اور اس کو پاور ایکسرسائزنگ کی اتھارٹی دے دی جائے. We are not majority and minority in democracy. We non-Muslim and Muslims are members of a nation. We are Pakistani. ڈیموکریسی کو دیکھا جائے اس کے اکارڈنگ ہم کوئی مائنورٹی یا میجورٹی نہیں ہیں، ہم سب کے سب پاکستان کے نیشنلز ہیں، ہم سب کے سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے. The objective resolution is going to make Muslims hand work. ہینڈ ورک کی تھاٹ سب سے پہلے جرمنی میں پیدا ہوتی ہے کہ جب جرمن نیشن نازی ٹائم میں جو جرمن نیشن تھی وہ اپنے آپ کو باقی یورپین نیشن سے زیادہ سپیریئر سمجھتی تھی. تو پاکستان کے اندر بھی جو مسلمز ہیں وہ ان فیوچر جو ہے وہ باقی جو ریلیجن ہے ان سے زیادہ خود کو سپیریئر سمجھیں گے. تو اس طرح سے ایک ایتھنوکریسی یہاں پہ پیدا ہو جائے گی اور ایک گورنمنٹ بنے گی جو ایتھنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی، یعنی کہ جہاں پہ مذہب کی حکمیت ہوگی. The lives of people other than Muslims will remain uncertain in the future according to the resolution. اس ریزولوشن کے مطابق، کیونکہ ریزولوشن کے اندر جو ریلیجن تھا، ریلیجن اسلام جو ہے اس کو اسٹیٹ ریلیجن کا درجہ دے دیا گیا، اس لیے باقی جو یہاں پہ ریلیجن کے فالورز ہیں ان کی لائفز یہاں پہ انسرٹن ہو جائیں گی فیوچر میں، یعنی ان کے لیے ایک طرح کی انسیکیورٹی ہے کنٹری کے اندر. The resolution gives inferiority to those who are already facing inflation, starvation, unemployment, ruthless reactionary administration and sinking their culture. اب جو مائنورٹیز ہیں وہ پہلے سے ہی مہنگائی کا شکار ہیں، بھوک کا شکار ہیں اور بے روزگاری کا شکار ہیں، اور ایک رuthless ایڈمنسٹریشن یعنی بےرحم ایڈمنسٹریشن کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلچر جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. تو اوپر سے یہ ریزولوشن جو ہے ان کو ایک انفیریارٹی کی تھاٹ دے رہا ہے. اب یہاں پہ کچھ ممبرز ہیں، دو گروپس ان کے بنائے گئے ہیں. پہلے گروپ میں سپورٹرز ہیں، دوسرے میں اپوزرز ہیں. یہ سپورٹرز جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے اسلامائزیشن کے حق میں تھے، اور جو
اپوزرز تھے یہ سارے کے سارے سیکولر مائنڈ کے لوگ تھے. یہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. ان میں سارے کے سارے آلموسٹ یہ نان مسلم تھے اور جو سپورٹر تھے یہ سارے کے سارے مسلمس تھے.